یہی تو میں چاہتا تھا کہ تیرے ہی ایوان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے. یہ میرے بابا حسین کے فتح کا اعلان ہے. سید سجاد نے یزید کے ہی ایوان میں حسین کے فتح کا اعلان کیا. کیسے؟ کہا اللہ اکبر. میرے مولانا میں جل جلالہ اور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں. جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا مؤذن تجھے اسی محمد کا واسطہ جس کا نام لے رہے ہو. اے یزید مجھے بتائیے جس محمد کا نام لے رہے یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہتا ہے کہ یہ تیرا نانا ہے تو تم جھوٹ بولتا ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ میرا نانا ہے تو پھر ان کی آگ کو قید کر کے کیوں لایا ہے؟ یزید کے ہاتھ، یزید کو ہرایا سید سجاد نے، کربلا کو زندہ کیا. زید صاحب آپ یہ اشارہ کرتے ہیں ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. توجہ، شام کے ایک شاعر نے شام کے پورے خطبے کو اشعار میں بن کیا ہے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافع کو دعا دیتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافع کو دعا دیتا ہے. چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی بات ہے، یہ دیا وہ ہے جو فقط دعا دیتا ہے. اور اپنے لفظ کے در شاہ پہ بنتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو منہ کو زبان دیتا ہے. اور خون عمران کا کس قدر ہے تو ہی پر قدر گاؤں میں یہ سچوں سے اذان دیتا ہے. اور بھوکلاہٹ تیرے خطبوں کی سبب، بھوکلاہٹ تیرے خطبوں کی سبب کی سجا، وگرنہ کافر بھی کبھی حکم میں اذان دیتا ہے. یزید نے نماز کی اذان کا حکم نہیں دیا. سید سجاد کے خطبے کو روکنے کے لیے اذان ہے. اتنی بخلاہٹ آ گئی تھی سید سجاد کے بچہ سے کہ اس نے روک دیا تھا. کربلا کے بعد تین بڑے مشکلات ہے کہ جو سید سجاد نے حل کروائی. پہلا، فضائل اہل بیت کو سید سجاد نے اجاگر کیا. شام میں بنی امیہ کا راج تھا، مدینہ میں بنو عباس کا راج تھا. یہ کہہ رہے تھے ہم اہل بیت ہے، وہ کہہ رہے تھے ہم اہل بیت ہیں. سید سجاد نے ایک دم یہ نہیں کہا کیونکہ لوگوں کے اذہان انہوں نے اپنے طرف موڑ لیے تھے. سید سجاد نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ کہ ہم اہل بیت ہیں، بڑے سیکوینس کے ساتھ اور دھیرے دھیرے لوگوں کو اہل بیت کی طرف کیا. کربلا کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا. یہ کام سید سجاد نے لوگوں سے کھاؤں. جب پاک پیغمبر آئے اپنے بیٹی کی گھر میں حدیثے کے ساتھ، اب سب کے اذہان میں ہیں، تو کیا اللہ معینہ ہاؤلائی اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہے. یہی متوجہ نہیں ہے رسول اللہ. جب یہ پنٹن وہ جو بھائی کہتے ہیں نا کبھی کوئی واقعہ سنائیں تو اس دیر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. جب یہ پنچتن چادر کر ہیر کے نیچے آتے ہیں سید سجاد، یہ واقعات مدینہ میں دھیرے دھیرے بیان اہل بیت کا تعارف کرایا. جب پنچتن چادر کے نیچے آئے تو جبرائیل نے کیا کہا؟ یا رب من تحت، یا رب من تحت الحساب، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ جبرائیل کو نہیں پتہ تھا کہ اس چادر کے نیچے کون ہے. وہ جبرائیل جو محمد پر وحی نازل، جو حسن اور حسین کو جوتے دیتے، جو زہرا کے ساتھ چٹیاں گھسا کرتا تھا، وہ یہ سوال کیوں کرے کہ یا رب من تحت الحساب، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ سوال دو طریقوں سے کیا جاتا ہے. سوال کرنے کے دو پہلو ہوتے ہیں. اب تھکے تو نہیں ہے نا؟ سید سجاد نے جو اپنے اہل بیت کا تعارف کر ایسا انداز میں مثال، یہ مثال تو یہ میری ہے. مثلا سوال کرنے کے دو پہلو ہیں. بعض اوقات سوال ایک انسان جو شاعر ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے علم کی جاننے کے لیے سوال کرتا ہے. بعض اوقات اسے اس سوال کا جواب پتہ ہوتا ہے
وہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا اس سوال کا جواب اس انداز میں دیتا ہے. میرا ایک دوست ہے، میں نے اسے پوچھا، یار حسین بول کر، میرا ایک دوست ہے، میں نے اسے پوچھا تیرے کتنی اولاد ہے؟ اس نے کہا 2 بچے. جتنا میرا سوال تھا اتنے ہی اس نے جواب دے دیے. اس دوست نے سوال کو غنیمت سمجھتے ہوئے بچوں کے فضائل بھی شروع کر دیے. یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں، بس مجھے میں کہوں گا سرکار میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کرتے کیا ہے، میں نے فقط یہ پوچھا تھا کہ وہ ہے کتنے. وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ کا سوال، لیکن چونکہ مجھے اپنے بچوں سے اتنی محبت ہے کہ میں نے آپ کے سوال کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے فضائل بھی شروع کر دیے. آپ سورہ طہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے نہیں پتا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. جیسا اس سے نہیں پتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. جو ان اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے، اس سے نہیں پتا کہ موسیٰ کے ہاتھ، پتا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ موسیٰ اس عصا کو کیسے بیان کرتا ہے. جب اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کہا یہ عصا ہے، یہ میرا عصا ہے. اب جتنا اللہ کا سوال تھا اتنا ہی جواب مکمل ہو گیا. لیکن موسیٰ نے بھی اللہ کے سوال کو غنیمت سمجھتے ہوئے عصا کے فضائل بھی شروع کر دیے. یا اللہ یہ میرا عصا ہے، میں جب تھکتا ہوں تو اس کا سہارا لیتا ہوں، جب میرے کو دھوپ آتی ہے تو کپڑے ڈال کے صاحبان بنا لیتا ہوں، جب بکریوں کے پتے ختم ہو جاتے ہیں تو اس عصا کے ذریعے پتے جاڑتا ہوں. میں کہوں گا موسیٰ اللہ نے یہ پوچھا نہیں تھا کہ تو عصا کے ساتھ کرتا کیا ہے، اللہ نے تو یہ پوچھا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ کہتا سلمان جوادی مجھے عصا سے محبت ہی اتنی ہے کہ اللہ کے سوال کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے عصا کے فضائل بھی شروع کر دیے. ابھی بھی جو بندہ نہیں سمجھا اس کی اپنی مرضی ہے. جبرائیل کو پتہ تھا چادر کے نیچے کون ہے. جبرائیل یہ دیکھنا چاہتا تھا میرا اللہ ان کے فضائل کیسے بیان کرتا ہے. اللہ جب جبرائیل نے پوچھا یا رب من تحت القصا، اس چادر کے نیچے کون ہے، آواز ہی گزرتے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ایک فاطمہ ہے، ایک فاطمہ کے بابا، ایک فاطمہ ہے، ایک فاطمہ کے شوہر، ایک فاطمہ ہے اور 2 فاطمہ کے بچے ہیں. اب جتنا جبرائیل کا سوال تھا اتنا ہی اللہ نے جواب دیا. لیکن میں کہوں گا اللہ نے بھی جبرائیل کے سوال کو غنیمت سمجھتے ہوئے اہل بیت کے فضائل شروع کر کے بغیر عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی بھی قسم، اپنی جلال کی بھی قسم، انی ما خلقت السماء والارض والارض منہیہ ولا قمر منیرا ولا شمس منیرا ولا فلک یدور ولا بحر یجری. اے جبرائیل نہ میں پرند بناتا، نہ میں چرند بناتا، نہ میں شجر بناتا، نہ حجر بناتا، نہ ملک بناتا، نہ فلک بناتا. میں نے جو کچھ حل کیا ہے ان کی محبت میں حل کیا ہے. جس کے صدقے میں یہ کائنات حل ہوتی ہے، جس کے صدقے میں یہ سب کچھ حل ہوا ہے، اس کا مطلب یہ پہلے موجود تھے تو کائنات حل ہوئی ہے. یہ تھے تو ان کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو حل کیا ہے. یہی وجہ ہے جب اللہ نے آدم کو حل کیا تو پوچھا اے آدم یا اللہ کیا مجھ سے پہلے بھی آپ نے کسی کو حل کیا ہے؟ آواز قدرت آئی ہاں، مٹی سے نہیں اپنی نور سے حل کیا ہے. یار ان کا تعارف تو کرا. آواز قدرت آئی انا محمود و ھذا محمد، میں محمود ہوں یہ محمد ہے. اچھا محمود کا کیا مطلب ہے؟ اگر عربی گرامر آپ جانتے ہیں پھر عربی گرامر کا سہارا لے. محمود
اس میں مفعول ہے ثلاثی مجرد کا، محمد اس میں مفعول ہے ثلاثی مزید فی کا۔ چلو اور آسان کرتا ہوں، محمود میم کے اوپر شد نہیں ہے، محمد میں میم کے اوپر شد ہے۔ محمود کا کیا معنی ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ میرا والے پریشان ہو گئے ہیں، سلمان حیدر نے غروب کر لیا، دلیل دیتا ہوں۔ محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ دلیل کیا ہے؟ آدم سے لے کر قیامت تک ساری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور خود محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں۔ اہل بیت کا تعارف اس طرح سے یہ سجاد ہوا ہے۔ اب وہ دوست جو واقعہ کا کافی دیر سے آج سے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی واقعہ وہ بھی اسی ذہن میں تاکہ موضوع سے رابطہ رکھیں۔ سردیوں کی راتیں کچھ لمبی ہوتی ہیں، اب تھکے تو نہیں ہے نا؟ سردیوں کی راتیں کچھ لمبی ہوتی ہیں۔ پنچ تن کا محل کیا عظیم محفل تھا جس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ پنچ تن کا محفل تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی کائنات میں ان سے کوئی بڑا سخی نہیں ہے۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا، پنچتن کی محفل تھی۔ سیدہ کے دل میں یہ بات آئی، زبان پہ نہیں، دل، کہ کاش کوئی چیز کھانے کی ہوتی ہم تناول کرتے۔ ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے؟ ساتھ بیٹھ کر کوئی گانے شانے رکھ دیتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ کھاتے ہیں۔ سیدہ کے دل میں پکڑ کی بات، کیونکہ گھر میں کچھ کام نہیں، دلوں کے راز جاننے والے خدا نے راز جان لیا، جبرائیل کو نازل کیا، اے جبرائیل جاؤ محمد پر درود و سلام بھیجو، قوم خدا آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اور ان چار تن سے پوچھے، چار ہستیوں سے پوچھے کہ جنت کا کون سا پھل آپ کو پسند ہے جو میں اسی وقت جنت سے لے آؤں۔ آپ اظہاروں کی طرف سنیں۔ اب پاک پیغمبر نے، اس میں اخلاقی پہلو ایک ہے، پاک پیغمبر نے جب اللہ کا پیغام ان چار تن تک پہنچایا تو علی چھپ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی، یہ اخلاقی پہلو ہے، میرے مولا اس لیے چھپ رہے کیونکہ مجھ سے بڑے رسول موجود ہے۔ پتہ چلا جب بڑا موجود ہو تو چھوٹے کو خیال رکھنا چاہیے کہ بڑے کے بعد سے پہلے نہ کرے۔ زہرا چپ ہے، کیوں؟ کیونکہ مجھ سے بڑے میرے شوہر اور میرے بابا موجود ہیں۔ اسی طرح مولا حسن بھی کربلا کے مظلوم امام حسین ہیں، کہا نانا اگر اجازت ہو میں عرض کروں کہ جنت کا کون سا پھل پسند ہے؟ کہا بسم اللہ فرمائیے کون سا پھل؟ کہا نانا ہمیں جنت کی تازہ کھجور چاہیے۔ جب میرے مولا حسین نے یہ بات کہی تو رسول بھی بول پڑے، علی بھی بول پڑے، زہرا بھی بول پڑی، حسن بھی بول پڑے کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، ہمارے دلوں میں بھی یہی خواہش تھی کہ حسین زبان پر لے آئے۔ توجہ کرنا، پنچتن کا کوئی فعل، کوئی کردار، کوئی قول مختلف نہیں ہوتا۔ کل بھی ایک واقعہ اس بارے میں بیان کروں گے، صحت اللہ۔ اچھا، اب پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ کمرے میں جائیں، فلاں چرپائی کے نیچے ایک تار پڑا ہوا ہے، کھجور کا وہ لے آئے۔ سیدہ جب کھجور لے آئی
تو رسول خدا نے فرمایا اے حسین چونکہ ڈیمانڈ پہلے آپ نے کیا ہے لہذا کھجور کا دانہ بھی پہلے آپ ہی اٹھائیں گے۔ جب میرے مولا حسین نے کھجور کا دانہ اٹھایا اور تناول فرمایا تو رسول خدا نے بیٹھے بیٹھے کہا حلیًا ملیًا لگا یا حسین۔ اردو میں ترجمہ یوں بنے گا کہ اے حسین اللہ آپ کے اس گانے کو نصیب کرے، خوشگوار کرے۔ حلیًا ملیًا لگا یا حسین۔ پھر دوسرا دانہ حسن نے اٹھایا، پھر رسول خدا نے بیٹھے بیٹھے کہا حلیًا ملیًا لگا یا حسن۔ جب سیدہ نے اٹھایا پھر بیٹھے بیٹھے کہا حلیًا ملیًا لگی یا فاطمہ۔ لیکن جب علی نے دانہ اٹھایا تو رسول بیٹھے نہیں اٹھ کھڑے ہو گئے۔ حلیًا ملیًا لگا یا علی۔ علی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو میں دوسرا دانہ بھی اٹھا لوں۔ جب دوسرا دانہ اٹھایا پھر رسالت اپنے مسند سے کڑی حلیًا ملیًا لگا یا علی۔ علی نے فرمایا میں تیسرا دانہ اٹھاؤں، کہا تیسرا دانہ بھی اٹھے۔ جب تیسرا دانہ تناول فرمایا پھر رسالت اپنی مسند سے کڑی ہوئی حلیًا ملیًا لگا یا علی۔ سیدہ نے پوچھا اے بابا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، جب حسین نے دانہ اٹھایا آپ نے بیٹھے بیٹھے کہا حلیًا ملیًا لگا یا حسین، جب حسن نے دانہ اٹھایا آپ نے بیٹھے بیٹھے کہا حلیًا ملیًا لگا یا حسن، جب میں نے دانہ اٹھایا تو آپ نے بیٹھے بیٹھے کہا حلیًا ملیًا لگی یا فاطمہ، لیکن جب علی نے دانہ اٹھایا آپ بیٹھے نہیں آپ اٹھ کھڑے ہوئے، یہ کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹے جب حسین نے دانہ اٹھایا تو جنت سے جبرائیل کی آواز آئی حلیًا ملیًا لگا یا حسین، تو میں نے بھی کہا حلیًا ملیًا لگا یا حسین۔ جب حسن نے دانہ اٹھایا تو جنت سے میکائیل کی آواز آئی حلیًا ملیًا لگا یا حسن، تو میں نے بھی بیٹھے بیٹھے کہا حلیًا ملیًا لگا یا حسن۔ جب تو نے دانہ اٹھایا تو جنت سے حوروں کی آواز آئی حلیًا ملیًا لگی یا فاطمہ، تو میں نے بھی کہا حلیًا ملیًا لگی یا فاطمہ۔ لیکن جب علی نے دانہ اٹھایا نہ جبرائیل کی آواز آئی، نہ میکائیل کی آواز آئی، نہ حوروں کی آواز آئی، آواز ایک قدرت آئی حلیًا ملیًا لگا یا علی۔ میں اللہ کے احترام میں کھڑا ہوں حلیًا ملیًا لگا یا علی۔ جب علی نے دوسرا دانہ اٹھایا پھر آواز ایک قدرت آئی حلیًا ملیًا لگا یا علی، تو میں بھی اللہ کے احترام میں اٹھا کے حلیًا ملیًا لگا یا علی۔ جب علی نے تیسرا دانہ اٹھایا پھر آواز ایک قدرت آئی حلیًا ملیًا لگا یا علی، تو میں نے بھی کہا حلیًا ملیًا لگا یا علی۔ اسی وقت اللہ کی آواز آئی اے میرے حبیب علی سے کہو اگر قیامت والے دن تک ان کھجوروں کو اٹھاتے رہو گے تو میں کہتا رہوں گا حلیًا ملیًا لگا یا علی۔ بس پہلی مشکل کون سی تھی سید سجاد کو ذہن میں ہے بھول گئے، شناخت اہل بیت، دوسری مرجعیت اہل بیت۔ لوگوں نے اپنا مرجع اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا۔ شام میں لوگ بنی امیہ کی طرف رجوع کرتے اہل بیت سمجھ کر، اور مدینہ میں بنی امیہ کی طرف رجوع کیا جو انہوں نے اپنے آپ کو مسیح کر سب کو اصحاب کو ہر چیز کو اہل بیت میں شامل کر دیا۔ سید سجاد نے اس مرجعیت کا مثال کرا کے اپنی طرح سب کو گرمیدہ بنائے 35 سال میں۔ تھکے تو نہیں ہے نا؟ اور تیسرا جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو جو وہ شامی اور مدینہ کے بنی امیہ جو تھے انہوں نے لوگوں کو امامت سے دور کیا تھا۔ محمد عطیہ چچا ہے پورا چچا، وہ آتے ہیں اپنے بھتیجے کے پاس، بیٹا سجاد تیرے بابا نے اپنے بعد جانشینی کا کوئی پیغام دے دیا، میں عمر میں بھی بڑا ہوں، لوگوں نے مجھے امام چن لیا، لہذا میری مخالفت نہ کرنا۔ محمد عطیہ نے یہ
اندر سے نہیں کہتے کہ میں واقعیاً ایسا ہوں. چونکہ لوگوں نے محمد انبیاء کو چن لیا تو محمد انبیاء لوگوں کو لے کر سید سجاد کے آگے ذہنی طور پر اندر سے مخالف نہیں تھے. تو مولا سجاد سمجھ گئے علمی امامت سے کہ مسئلہ کیا ہے. میرے مولا نے فرمایا آپ کربلا میں نہیں تھے, میرے بابا نے آپ کی وقت مجتہد کا نشین کیا تھا. امام اللہ بناتا ہے, اللہ کے حکم سے امامت مجھے سونپی گئی ہے. کہا یہ لوگ نہیں مانتے. کہا ٹھیک ہے, اگر یہ لوگ نہیں مانتے پھر حجر اسود کے پاس چلتے ہیں. توجہ فرمائیں, حجر اسود کے پاس چلتے ہیں. حجر اسود سے پوچھتے ہیں کہ کون امام ہے. لوگوں نے کہا آج پتھر بھی بولے گا. کہا کبھی نہیں بولا لیکن آج بولے گا. کبھی نہیں بولا, آج بولے گا. کیونکہ یہ وہ جب ان کے ہاتھوں پہ سندریز لے آتے ہیں تو کلمہ پڑھ دیتے ہیں. کبھی نہیں بولا, آج یہ بولے گا. جب آئے حجر اسود کے قریب کہا محمد انبیاء چچا حجر اسود سے کہو, اگر آپ امام ہیں تو حجر اسود سے کہو کہ آپ امامت کی گواہی دیں. محمد انبیاء 100 بار کہتا رہا میری امامت کی گواہی دے. حجر اسود نے کہاں بولنا تھا. جب حجر اسود نہیں بولا تو امام نے فرمایا اگر تو اللہ کی طرف سے منتخب شدہ امام ہے آپ تھے تو پھر حجر اسود بولا کیوں نہیں. محمد انبیاء نے کہا ٹھیک ہے سجاد, اگر یہی بات ہے تو آپ کہو. میرے مولا نے کہا اے حجر اسود, اللہ کے اذن سے اللہ کے امام کی امامت کی گواہی میں بولا. حجر اسود بول پڑا میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا امام ہے اور اللہ کی حجت ہے کچھ اللہ کے بندوں پر. لوگوں نے کہا محمد انبیاء سے کیا کرتا ہوں. تو اسی طرح سید سجاد نے اپنے اس دور امامت کا جو تعارف ہے وہ غیب کرنا ہے. انہوں نے اچھا یہ عبداللہ بن عباس کا نام سنا ہے, سنا ہے نا سمجھنا, یہ آپ کہتے ابن عباس ابن عباس. اس نے اپنے آپ کو یہ میں ایک عالم دین سے فرما رہے ہیں کہ تعلیمی کتابوں میں ہیں, آپ خود ہی مطالعہ کیجیے گا, اس بات پر. ابن عباس نے بھی اپنے آپ کو مرجع بنایا تھا اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر. اہل بیت کی شان پر پردہ ڈالنے میں اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے. ابن عباس اس لیے اپنے آپ کو مرجع بنایا تھا لوگوں کو امام سے دور کرنے کے لیے. میاں بنو عباس نے ہر ممکنہ کوشش اندر سے لوگوں کو خرید لیا تھا. جب اندر والے مل جائے تو پھر باہر کی مخالفت کی ضرورت تھا. یہی وجہ تھی کہ جب سید سجاد حج کرنے کے لیے حجر اسود کے قریب پہنچتا ہے, ہشام بن عبد الملک کا دور حکومت. ہشام اپنے ساتھ پورے آپ تھکے تو نہیں ہے نا, ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد. ہشام بن عبد الملک کا دور حکومت تھا. اس نے اپنا سارا پروٹوکول جتنے سارے چمچے تھے سب کو لے کر یہ آیا ہے حجر اسود کا پوسٹ. اس کے پہلو و گمان میں یہ تھا کہ یہ لوگ میرے پروٹوکول کو دے کر یہ دور ہٹ جائیں گے, میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں گا. لیکن جب یہ پروٹوکول کے ساتھ آیا تو رش اتنا تھا کہ لوگوں نے دھکے دے دے کر پیچھے کی طرف دھکیل دیا. جب یہ اکتا گیا, تھک گیا, تو یہ ایک چبوترے پر جا کر بیٹھ گیا, ایک بلند جگہ پر جا کر یہ بیٹھ گیا. اسی اسنا میں سید سجاد آئے. کوئی پروٹوکول نہیں تھا, فقط ایک خادم امام کے ساتھ تھا, کوئی پروٹوکول نہیں تھا. سید سجاد جب حجر اسود کے قریب جانے لگے تو لوگ پیچھے ہٹتے گئے, سجاد آگے بڑھتے گئے. وہ سارے کے چمچے ہشام بن عبد الملک ابن مروان کے پاس ساری جو سیکیورٹی جو سارا پروٹوکول تھا وہ پوچھنے لگا کہ اے ہشام, دور حکومت آپ کا ہے, آپ جانتے ہو تو لوگوں کی بھیڑ مجھے پیچھے گرا دیتی ہے, یہ کون ہے جو آگے بڑھ رہا ہے اور سارا مجمع پیچھے ہٹ رہا ہے. ہشام کو پتا تھا کہ یہ کون ہے, مگر اس نے اس لیے نہیں پتا ہے کیونکہ جب ایک نمبر میدان میں آتا ہے تو 2 نمبر کی چھٹی ہو جاتی ہے.
نہیں پتا، کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے. وہاں فرزدق موجود تھا. اوئے ہوئے بہت بڑا شاعر تھا اہل بیت کا. فرزدق نے کہا حشام اگر تو نہیں جانتا تو میں اسے جانتا ہوں کہ یہ کون ہے. 38 اشعار پر فرزدق نے قصیدہ پڑھا ہے. فرزدق کہتے ھذا الذی تعرف البطحاء وتعته والبیت یعرفه والحل والحرم ھذا عیش خیر عباد اللہ کلہم ھذا تقی نقی طاہر العلم ھذا فاطمہ ان كنت جاہلہ من جدی الانبیاء ولیکن خدموا وليس قولك من هذا بزائره الارض تعرف من انكرت ولجم يكاد يمسك عرفان رهاته روح كلهته اذا جاء من يسلم. اے حشام تو کہتے ویسے نہیں جانتا. سن یہ وہ ہے جسے زمین بھی جانتی ہے, جسے آسمان بھی جانتا ہے, جسے چرند بھی جانتا ہے, جسے پرند بھی جانتا ہے, جسے ملک بھی جانتا ہے, جسے فلک بھی جانتا ہے, جسے حجر بھی جانتا ہے, جسے شجر بھی جانتا ہے, جسے یہ مکہ بھی جانتا ہے, جسے یہ زمزم بھی جانتا ہے, جسے یہ صفا بھی جانتا ہے, جسے یہ مروا بھی جانتا ہے. اور تو آتا ہے لوگ مجھے حجر اسود کے قریب نہیں جانے دیتے, لیکن جب سید سجاد حجر اسود کے قریب جاتا ہے پہلے اس کے کہ سید سجاد حجر اسود کا بوسہ لے, حجر اسود تک پہنچنے سے پہلے حجر اسود خود اٹھ کر سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا. یہ حجر اسود کی طریقہ تو یمسکو عرفان رہتی رکن الحتیم اذا جاء ما یستلم. تو کہتا ہے میں اسے نہیں جانتا